بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک عبادات کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لفظی معنی: عبادت کا لفظ عربی زبان کے لفظ عبد سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بندگی کرنا، اطاعت گزاری۔ اصطلاحی معنی: اللہ کی بندگی و اطاعت کرنا۔ شرعی معنی: شرعی لحاظ سے عبادت کے معنی ہے اللہ سے محبت کرنا، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ عبادت کی اقسام: فرض عبادات جیسے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور جہاد کرنا۔ نفلی عبادات: علم حاصل کرنا، عفو درگزر کرنا، صدقہ جاریہ کے کام کرنا، حقوق العباد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ وضو جسم کو، نماز روح کو، زکوٰۃ مال کو، روزہ جسم کو، حج پوری زندگی کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورے معاشرے کو صاف کرتا ہے۔ سیاسی عبادت، سماجی عبادت، سلام کرنا، نماز جنازہ وغیرہ۔ الصلاۃ نماز۔ نماز اور صلاۃ میں فرق: نماز کے لفظی معنی: شرعی معنی نماز اجزائے قرآن، نماز اجزائے حدیث۔ فلسفہ: نماز بے حیائی روکنا، برائی روکنا۔ نماز کے روحانی اثرات: روح کی پاکیزگی، قلب و دین کا سکون، اللہ کا قرب، صبر و توکل، سوچ کی پاکیزگی۔ نماز کے اخلاقی اثرات: احساس ذمہ داری، وقت کی پابندی، عاجزی و انکساری، برائیوں سے اجتناب، جسمانی اور روحانی پاکی، انصاف پسندی، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے اجتناب۔ نماز کے سماجی اثرات: مساوات و برابری، بھائی چارہ، باہمی ہمدردی، اتحاد امت، امیر طاقت کا تصور، اجتماعی غور و فکر، سماجی فلاح و بہبود۔ نماز اور صلاۃ میں فرق: نماز کے لفظ کو الصلاۃ کے ہم معنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو مجوسی لوگ آپ کو سجدہ کرنے کے عمل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ الصلاۃ میں بھی سجدہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے بھی یہاں کے لوگوں نے نماز کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ الصلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جو اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے اور اس سے مراد سجدہ کرنا، ایک دوسرے کی باہمی مدد کرنا، اجتماعی سوچ و بچار، کاروباری معاملات میں دیانتداری اور ان پر قائم رہنا الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ نماز کے لفظی معنی: صلاۃ کے لفظی معنی درود، رحمت، دعا کرنا ہے۔ شرعی معنی: شرعی اعتبار سے اس سے مراد اسلام کی وہ مخصوص عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص بہت کے ساتھ خود ادا کی اور اپنی امت کو سکھائی۔ صلاۃ کے عام رکوع، سجدہ، تشہد، تسبیح وغیرہ پر مشتمل ہے۔ نماز از روح حدیث: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں ان کو مار مار کر ان سے نماز پڑھواؤ اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے تھے نماز اور غلام۔ اسی طرح بہت سی قرآنی آیات میں عبادات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے تھے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ تم نمازی نہ تھے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔